السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے رہنمائے عمرہ ابو محمد یوسف نے کہ ان کے یعنی زیر نگرانی لکھی گئی ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم سارے ٹاپکس کور کر چکے تھے، یعنی کہ عمرہ کیسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے طواف الوداع بھی پڑھ گئے تھے تو لیکن اس میں کچھ اور مضامین بیان کیے گئے ہیں جن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 69 ہے اور ٹاپک ہے بعض معتمرین سے سرزد ہونے والی غلطیاں، یعنی بعض عمرہ کرنے والے حضرات جو غلطیاں کر دیتے ہیں اس کا یہاں پر بیان ہے اور کیوں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ فرمان باری تعالی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی شرط ہے عمل کا خالص اللہ عز و جل کے لیے ہونا، یعنی انسان اپنی عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خالص نیت کرے اور اسی کی رضامندی اور ثواب کا خاص طلبگار ہو۔ فرمان باری تعالی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ یہ سورہ البینہ کی آیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے، حالانکہ عمل کے لیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عمل کا خالص ہونا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں عبادت کی قبولیت کے لیے ان شرائط کا پتہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی چلا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہوں نے پہلے سورہ احزاب کی آیت لائے ہیں کہ عمل ویسا ہی ہوگا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اس میں کیا ہے کہ نیت خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوگی، اور دوسری شرط کا بیان آگے آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ وہی ہے جو یہاں پر آیت میں بیان ہوئی کہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ نیت کے باب میں وہ لکھتے ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی اور بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے علاوہ کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے، صحت عمل کے لیے دوسری شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اور یہ بھی صحت عمل کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی،
اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اللہ کا فرمان ہے سورہ حشر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو قرآن میں آپ کو دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقہ کے خلاف ہو تو وہ عمل مردود ہے، یعنی رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت یعنی دین میں نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اس مقدمے کی روشنی میں جس کسی نے اخلاص کے بغیر کوئی عبادت کی تو اخلاص کے فقدان کی وجہ سے وہ عبادت باطل ہوگی، یعنی جب اس میں خلوص نہیں ہوگا، کمی ہو جائے گی خلوص کی، تو پھر وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے غیر شرعی طریقہ پر اللہ کی عبادت کی تو اتباع رسول کے فقدان کی وجہ سے وہ عمل بھی مردود ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی اس عمل میں چونکہ نہیں کی گئی ہوگی تو وہ عمل بھی رد ہو جائے گا۔ اور کچھ مسلمان، اللہ انہیں ہدایت و توفیق دے، حج اور عمرہ میں کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حج اور عمرہ میں زیادہ تر غلطیاں بے بنیاد فتووں اور ایک دوسرے کی بغیر دلیل کے اندھی تقلید کے نتیجے میں سرزد ہوتی ہیں، جو ہم پیچھے سے بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ جب آپ اس نیکی کے کام پر جا رہے ہیں تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سے معلوم کریں اور نیت کو اللہ کی راہ میں خالص کر لیں۔ اہم تنبیہ، اس میں اب آگے انہوں نے جس طرح لکھا ہوا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ یہ یعنی کراس کا نشان ہو اس سے غلط اور خطا کی طرف اشارہ ہے، اور جس جگہ یہ یعنی ٹک کا نشان ہو اس سے مراد صحیح اور درست ہے۔ میقات سے احرام باندھنے سے متعلق غلطیاں، یعنی جو نہیں کرنی ہیں ہم نے۔ بعض لوگ بائی ایئر فضا سے گزرتے ہوئے میقات کو تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی گزر جاتے ہیں، یا میقات کے برابر سے گزرتے ہیں اور احرام باندھے بغیر ہی گزر جاتے ہیں، اور پھر احرام اس وقت باندھتے ہیں جب جدہ اتر جاتے ہیں، حالانکہ میقات یعنی جہاں سے احرام باندھنے کی پابندی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی اور حدود اللہ کو تجاوز کرنا ہے، لہٰذا جب کوئی میقات کے اوپر یا برابر سے بغیر احرام باندھے گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس میقات کے اوپر یا برابر سے گزرا ہے اس میقات پر واپس جائے اور وہاں احرام باندھے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اکثر علماء کے فتوے کے مطابق اس پر فدیہ واجب ہے، یعنی بکری حدود مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقراء کے اوپر تقسیم کی جائے گی۔ اس میں سے نہ خود کھائے اور نہ ہی کسی مالدار کو ہدیہ دے، کیونکہ یہ کفارے کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو غلطی اس نے کی ہے اس کا کفارہ کرنا ہے، اس غلطی کو دور کرنا ہے، تو بکری حدود مکہ میں، یہ بھی یاد رکھیں کہ بکری حدود مکہ میں ذبح ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احرام کی حالت میں ہوائی چپل پہننا ہی ضروری ہے، اسی طرح اگر احرام باندھنے وقت چپل موجود نہ ہو تو بعد میں پہننا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ احرام میں چپل پہننا واجب یا شرط نہیں، بلکہ کوئی بھی جوتا پہننا یا بعد میں پہننا سب جائز ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حلال ہونے تک احرام کے ایک ہی کپڑے میں رہے اور حلال ہونے سے پہلے ان کا بدلنا جائز نہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے یا بلا وجہ احرام کو تبدیل کرنا چاہے تو کسی ایسے کپڑے سے تبدیل کر سکتا ہے جس کا پہننا حالت احرام میں جائز ہو۔ بعض لوگ عورت کے لیے سبز، سیاہ یا سفید رنگ کا احرام ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ عورت کے لیے جو لباس احرام سے پہلے پہننا حلال اور جائز ہے وہ اسی میں احرام باندھ سکتی ہے۔ البتہ سفید لباس عورتوں کے لیے بے پردگی کا باعث ہے، اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ اس سے خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے
جو نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بعض بدعتیوں نے محرم عورتوں کے لیے سبز رنگ کو خاص کر دیا ہے، خواہ وہ عورتوں کا عام لباس ہو یا سر کی پٹی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ احرام کا حصہ ہے۔ حالانکہ اگر مذکورہ بالا امور اس عقیدے سے ہو کہ اس کا احرام سے کوئی ربط ہے، یعنی یہ کوئی ثواب کا کام ہے، تو یہ نئی بدعت ہے، کیونکہ ہر وہ چیز نئی چیز جو دین کے نام پر شامل کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ دوسری جانب اس میں مردوں کے لباس سے مشابہت ہے جو کہ عورتوں کے لیے منع ہے۔ بہت سی عورتیں دوپٹے کے نیچے پٹی باندھنے کی عادی ہوتی ہیں تاکہ وہ دوپٹے کو چہرے سے اوپر اٹھائے رکھیں۔ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتاتے، کیونکہ آپ کا شرعی معاملات میں خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استباح یعنی دائیں کندھے کو شروع سے اخیر تک پوری حالت احرام میں کھلا رکھنا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ استباح صرف طواف کی حالت میں مشروع ہے، اس کے علاوہ نہ تو سعی میں استباح ہے اور نہ ہی کسی دوسری حالت میں۔ طواف کے فوراً بعد دونوں کندھے ڈھک لیا جائے اور اخیر تک اسی حالت میں رہا جائے۔ آگے تلبیہ پڑھنے سے متعلق غلطیاں۔ بعض لوگ بآواز بلند تلبیہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا مشروع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ اپنے صحابہ کو تلبیہ بآواز بلند پڑھنے کا حکم دیں۔ احمد وغیرہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تلبیہ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تلبیہ والا تلبیہ پڑھتا ہے یا کوئی تکبیر والا تکبیر بلند کرتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا جنت کی خوشخبری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ طبرانی اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ بھلا کون سی کامیابی جنت کی بشارت سے بڑی ہو سکتی ہے، اور کون سی کوتاہی اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ جنت کے حصول میں کوتاہی کی جائے؟ جو شخص مناسک عمرہ ادا کرے اور تلبیہ کے بارے میں اہتمام نہ کرے تو اس نے اپنے آپ کو اس فضل عظیم سے محروم کر دیا۔ بعض لوگ اجتماعی تلبیہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے ایک شخص تلبیہ پڑھتا ہے، پھر باقی سب لوگ بیک آواز تلبیہ پکارتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم میں سے کچھ تکبیر کرتے تو کچھ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو کچھ تلبیہ پکار رہے ہوتے۔ اور یہاں پر جو غلطیاں بیان کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو بھی عمرے پر جاتا ہے اس نے یہ سب نوٹس کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ان سے بچنا ہے۔ اگلی غلطیاں انہوں نے بیان کی ہیں جو مسجد حرام میں داخل ہونے سے متعلق ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے کسی خاص دروازے کا تعین ضروری ہے، اور اس دروازے کے علاوہ کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا گناہ یا مکروہ ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ عمرہ کرنے والا کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یا بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت کچھ خاص قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور ان کا اعتقاد ہے کہ اس حالت میں دعا حتمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ ایسی کوئی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان دعاؤں کو بطور عبادت پڑھنا ایک بدعت ہے۔ یہ اعتقاد کہ مسجد حرام کا تحیۃ المسجد یعنی طواف ہے، یعنی جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو اس کے لیے طواف کرنا سنت ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کے مسئلہ میں مسجد حرام بھی دوسرے تمام مساجد کی طرح ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کر لے اور 2 رکعت نہ پڑھے تو یہ طواف ہی کافی ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ نے طواف کر کے طواف کی 2 رکعت ادا کر لی تو مقصد تو یہی تھا کہ آپ بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھیں، اور
مسلمان پر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جب جب مسجد حرام میں داخل ہو تو وہ طواف کرے۔ کچھ لوگ طواف کے ارادے یا ابتدا کے وقت زبان سے نیت کرتے ہیں، جیسا کہ یہ کہنا اللہم انی نویت ان اطوف سبعۃ اشواط للعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، جبکہ زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا یا بولنا بدعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی اپنی امت کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ دلوں کے بھید سے خوب واقف اور جاننے والا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِکُمْ، کیا تم اللہ کو اپنے عمل کے بارے میں بتاتے ہو؟ سورہ حجرات میں سے لی گئی ہے یہ آیت۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے تربیہ سے پہلے کچھ پڑھنا مشروع نہیں، لہٰذا اللہم انی ارید العمرۃ والحج یا الحج والعمرۃ یا فیسرہ لی وتقبلہ منی یا نویتہما جمیعا یا احرمت للہ وغیرہ جملے نہ پڑھے، نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور عبادت میں اس طرح کے الفاظ پڑھے۔ تلبیہ سے پہلے کوئی بھی چیز نہ پڑھے، بلکہ حج کے تلبیہ کو اسی طرح سمجھے جس طرح نماز میں تکبیر ہوتی ہے۔ یہ بات فتاویٰ کبریٰ سے بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ طواف کا آغاز حجر اسود کے پہلے سے یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہم ایسا احتیاط کے طور پر کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا دین میں غلو و آمیزی ہے، جو کہ ممنوع ہے یعنی منع ہے، جبکہ حقیقی اور نفع بخش احتیاط یہ ہے کہ شریعت کی مکمل اتباع کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے سرے منہ انحراف نہ کیا جائے۔ بعض لوگ حجر اسود کے بجائے کعبہ کے دروازے سے طواف شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی نے باب کعبہ سے طواف شروع کیا ہے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ چکر جو حجر اسود کے سامنے سے نہ شروع کیا گیا بلکہ اس کے بعد سے خواہ وہ مسافت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو تو وہ چکر بھی باطل شمار ہوگا، کیونکہ اس نے مکمل چکر لگایا ہی نہیں۔ اگر جلد یاد آ جائے تو نامکمل چکر کے بدلے ایک اور چکر لگانا ضروری ہے، اور اگر زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر مکمل طواف یعنی 7 چکر دوبارہ کرنے ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو نماز میں سجدہ سہو کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اتنا وقت ہی گزرے کہ اس کے اندر یاد آ جائے تو پھر آپ رکعت جو بھی آپ کی بھول کے چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کر کے آپ سجدہ سہو کر لیں گے، لیکن اگر آپ اپنے نماز کے مقام سے دور چلے گئے ہیں یا آپ کو بہت دیر بعد یاد آیا ہے تو پھر اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اور یہی طواف کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ بھیڑ کے اوقات میں کعبہ کے چھت والے حصے کا ہی طواف کرتے ہیں، اس طرح کہ وہ حتیم کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل کر ایک چکر مکمل کر لیتے ہیں، اور حتیم کا بقیہ حصہ ان کے دائیں طرف ہوتا ہے جس کا طواف وہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کرنے سے طواف ہوتا ہی نہیں، کیونکہ حقیقت میں اس نے پورے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے کچھ حصے کا طواف کیا ہے۔ بعض لوگ اس حجر یعنی حتیم کا نام حجر اسماعیل رکھتے ہیں، حالانکہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حجر کا کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قریش نے تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا تو فنڈ تھوڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو توڑ کر پتھر کی دیوار بنا دی اور اس کا نام حجر یا حتیم پڑ گیا۔ کچھ لوگ دوران طواف کعبہ شریف کو اپنی بائیں جانب رکھنے کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو طواف کرواتے ہوئے اپنے دائیں پہلو یا پیٹھ کو کعبہ کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ طواف صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ کعبہ کو بائیں جانب رکھا جائے گا، اور جب کعبہ کو اپنے پیچھے یا اپنے آگے یا اپنی دائیں طرف رکھے گا یا طواف الٹا کرے گا تو یہ سارے کے سارے طواف صحیح نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ طواف کے 7 چکروں میں رمل کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صرف پہلے 3 چکروں میں ہی رمل یعنی تیز دوڑنا ثابت ہے۔
اس کے بعد ہیں حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام سے متعلق غلطیاں۔ کچھ لوگ حجر اسود کے بوسہ کے لیے بھیڑ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات گالی گلوچ اور لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے طواف میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے مناسک حج و عمرہ میں نقص واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، دوران حج اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تو اس طرح کی دھینگا مشتی سے خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، جبکہ یہی دونوں چیزیں طواف کے بڑے مقاصد میں سے ہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عمر، آپ ایک طاقتور آدمی ہیں، اس لیے حجر اسود پر بھیڑ کر کے کسی ضعیف اور کمزور کو تکلیف و ایذا نہ پہنچانا۔ اگر خالی جگہ میسر ہو تو استلام کر لینا، ورنہ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کر کے تحلیل لا الہ الا اللہ و تکبیر اللہ اکبر پڑھ لینا۔ احمد البانی رحمہ اللہ نے اس کو قوی کہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام بطور عبادت نہیں بلکہ بطور تبرک ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھ ان پر مل کر ان کو اپنے باقی جسم پر ملتے ہیں اور اسی طرح اپنے بچوں پر بھی ملتے ہیں۔ حالانکہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا چومنے کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اظہار ہے، تبرک قطعاً مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کا استلام کیا تو اللہ اکبر پڑھا، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ استلام سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، جبکہ نفع و نقصان صرف من جانب اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہارا بوسہ نہ کرتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بعض زائرین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جائے نماز، ٹوپیاں اور کچھ کپڑے حصول تبرک یا کسی کو ہدیہ کرنے کے لیے کعبہ شریف کے ساتھ رگڑتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بدترین بدعات میں سے ہے، اور ایسا کرنے والے کو بجائے اجر و ثواب کے گناہوں کا بوجھ ہی برداشت کرنا ہوگا۔ نیز یہ عقیدہ رکھنا کہ کعبہ سے رگڑی ہوئی چیز نفع بخش ہوتی ہے، یہ شرک ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حجر اسود کے بوسہ کے بغیر طواف صحیح نہیں ہے، حالانکہ حجر اسود کا بوسہ طواف کرنے والوں کے لیے سنت ہے اور یہ کوئی مستقل سنت بھی نہیں ہے، لہٰذا جس کسی نے بغیر بوسہ کے ہی طواف کر لیا تو اس کا طواف بھی صحیح ہے۔ بعض لوگ حجر اسود یا رکن یمانی کا بائیں ہاتھ سے لاپرواہی کرتے ہوئے مسح کرتے ہیں، جبکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل اور اشرف ہے، اور قابل احترام و مقدس مقامات کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ رکن یمانی کا بوسہ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکن یمانی کا بوسہ ثابت نہیں ہے، ماں سوائے ایک ضعیف حدیث کے جو قابل حجت نہیں ہے۔ استلام کعبہ سے متعلق غلطیاں۔ کچھ لوگ کعبہ کے تمام ارکان کا استلام کرتے ہیں، جبکہ بعض تو تمام دیواروں کو چومتے اور ان پر ہاتھ ملتے ہیں۔ چونکہ استلام ایک عبادت اور اللہ کی تعظیم ہے، لہٰذا اس سلسلے میں صرف اسی عمل پر کاربند رہنا واجب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے بیت اللہ میں سے سوائے 2 رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے کسی کا استلام نہیں کیا۔ اس کے بعد ہیں دوران طواف ذکر و اذکار سے متعلق غلطیاں۔ بعض لوگ ہر چکر میں کوئی مخصوص دعا پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں مانگتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چکر کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، لہٰذا طواف کرنے والا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے جو چاہے مانگے، اور مشروع یعنی شریعت نے جن کو جائز قرار دیا ہے ان اذکار میں سے جو ذکر چاہے کرے، جیسے سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا چاہے تو قرآن مجید پڑھے۔ کچھ لوگ کتاب سے ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جن کے معنی و مطالب سے وہ ناوافق ہوتے ہیں۔ اگر طواف کرنے والا اپنے رب سے وہ مانگے جو اس کی ضرورت ہے اور جسے وہ جانتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اتباع اور پیروی ہوگی۔ لیکن جب کسی انسان کو کوئی مسنون دعا یاد نہ ہو اور کتاب کا مقصد دعا کا یاد کرنا یا کوئی دعا نوٹ کرنا ہو اور کسی چکر کے ساتھ کسی دعا کو خاص نہ سمجھے تو ایسی صورت میں کتاب لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کتاب و سنت سے چند صحیح اور منتخب دعائیں درج کی گئی ہیں، تو طواف کرنے والوں کو حسب ضرورت اپنی حاجت کے مطابق ان دعاؤں سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ آگے ہے، بعض لوگ ایک قائد کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان سب کو بآواز بلند پڑھاتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمرے کے دوران، حج کے دوران، اور وہ سب مل کر اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اس سے آوازیں اس قدر بلند ہوتی ہیں کہ جس سے دوسرے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ خشوع کے منافی ہے اور اس پرامن مقام پر اللہ کے بندوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور وہ نماز میں اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے تو تم میں سے بعض دوسرے پر بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے۔ مالک نے موطا میں اس کو روایت کیا۔ کاش کہ یہ رہنما اپنے تمام ساتھیوں کو کعبے کی جانب لا کر اور ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر کے سمجھاتے اور بتاتے کہ یہ کام ایسے ایسے کرو اور ایسے ایسے ذکر کرو اور جو تم چاہو وہی دعا کرو، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ چلے تاکہ کوئی غلطی نہ کرے۔ ایسا کرنے سے سارے لوگ خشوع و اطمینان سے طواف کر سکتے ہیں، اپنے رب سے اپنی دلی مرادیں بھی خوف و طمع کے ساتھ مانگتے اور فہم و بصیرت کے ساتھ رب سے دعائیں کرتے۔ اس طرح سے دیگر لوگ بھی ان کی اذیت سے محفوظ رہتے۔ دوگانہ طواف سے متعلق غلطیاں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طواف کی بعد کی 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ہی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے وہ بھیڑ پیدا کر کے طواف کرنے والوں کو ایذا رسانی اور ان کے طواف میں رکاوٹ اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ طواف کے بعد کی یہ 2 رکعتیں مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھنا کافی ہے۔ اس طرح طواف کرنے والے اذیت سے بچ جائیں گے اور نمازی کو بھی خشوع و اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ ان 2 رکعات کو حد سے زیادہ طویل کر دیتے ہیں، قرات اور رکوع و سجود اور قیام و قعود بھی لمبے کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 رکعتیں بالکل ہلکی پھلکی ہوتیں، اور آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سے تخفیف کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کی نماز مختصر ہوتی تھی، یہ رکعتیں مختصر ہوتی تھیں، جیسے فجر کی سنتوں میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جگہ بیٹھنے اور لمبی عبادت و دعا کرنے کے لیے نہیں ہے اور اسی میں طواف کرنے والوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ بعض لوگ ان 2 رکعتوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگتے ہیں، جبکہ ان 2 رکعتوں کے بعد اس جگہ پر دعا مانگنا مشروع نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ایسا کیا اور نہ ایسا کرنے کی امت کو رہنمائی فرمائی۔ سنت نبوی ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے دیگر طواف کرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ جس جگہ وہ قابض ہے دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے۔ بعض طواف کرنے والے جب 2 رکعت سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا رہبر کھڑا ہو کر زور زور سے دعا کرواتا ہے، جو مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیوں کے خلل کا باعث بنتا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستگی سے دعا کرو، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے ہے مقام ابراہیم سے متعلق غلطیاں۔ کچھ لوگ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور اس دعا کا نام مقام ابراہیم کی دعا رکھا جاتا ہے۔
بلکہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے جس میں یہ دعا باقاعدہ لکھی ہوتی ہے، جسے وہ بآواز بلند پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ آمین کہتے ہیں۔ یہ دعا ان بدعات میں سے ہے جن سے روکا جانا چاہیے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نیز مقام ابراہیم کے ارد گرد نمازیوں کو اس سے خلل بھی لاحق ہوتا ہے۔ صحیح سے متعلق غلطیاں: زبان سے نیت کے الفاظ بولنا، جیسے کوئی شخص کہے نویت ان اسعی سبعۃ اشواط للہ، یعنی میں اللہ کے لیے صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور ویسے بھی جس طرح مخلوق کو خبر دینا پڑتی ہے کہ وہ عنقریب کیا کرنا چاہتا ہے، اس طرح کا رویہ اللہ کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر قسم میں مخفی اور پوشیدہ رازوں کو خوب جاننے والا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِکُمْ، کہہ دیجئے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنے عمل کے بارے میں اللہ کو بتاتے ہو؟ پھر ہے کچھ لوگ صحیح کے ہر چکر کے شروع میں یہ آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب آپ صفا کے قریب آئے تو یہ آیت پڑھی۔ ہر چکر میں جب صفا یا مروہ کے قریب پہنچیں تو اس آیت کا پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے صحیح کی ابتدا مروہ سے کرتے ہیں۔ جب کوئی صحیح کرنے والا صحیح کی ابتدا مروہ سے کرے تو اسے پہلا چکر کینسل کرنا ہوگا، کیونکہ صحیح کے صفا سے شروع ہونے کی وجوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں بھی صحیح کی ابتدا اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کی ہے۔ کچھ لوگ صفا و مروہ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر 3 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور نماز کی طرح رفع یدین اور اشارہ کرتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے، اس لیے اگر ہو سکے تو ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا کم از کم وہ کام چھوڑ دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ غالباً ایسا یا تو عوام کی ایک دوسرے کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ اندھا دھند ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض مطوف حضرات ایسا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اس حکم سے نابلد ہوتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ مادی مصلحت کے پیش نظر جلدی چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ مقام دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ جس شخص کو اللہ توفیق دے اسے اس سنہری موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بعض لوگ ہر چکر میں خاص دعا کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف اور سعی کے ہر چکر میں خاص دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ بعض عورتیں صفا و مروہ پر چڑھتی ہیں اور مردوں کی بھیڑ میں داخل ہو جاتی ہیں، جبکہ فقہا کے نزدیک مشہور امر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے صفا و مروہ پر چڑھنے کی بجائے ان کی بنیادوں کے پاس کھڑا ہونا سنت ہے، پھر وہیں سے گھوم کر باقی چکر مکمل کرے گی۔ البتہ اگر کوئی عورت اپنے محارم کے ساتھ ہو اور علیحدہ ہونے میں کوئی مشکل ہے تو پھر صفا و مروہ پر چڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے مردوں کی بھیڑ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صفا و مروہ کی سعی کے دوران عمومی رفتار سے ہی چلتے رہتے ہیں اور سبز لائٹ کے نشانات کے درمیان تیز دوڑنے پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ یہ بات بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سبز نشانوں کے درمیان بہت تیز دوڑتے تھے، یہاں تک وارد ہوا ہے کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کا تہبند گھوم جاتا تھا۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایسا کھلا کپڑا جو پہنا ہو تو جب آپ تیز چل رہے ہوں یا تیز دوڑ رہے ہوں تو وہ آپ کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ چکر لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوران صفا و مروہ پوری صحیح دوڑ کر کرتے ہیں، یعنی صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، حالانکہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ صرف 2 سبز نشانوں کے درمیان تیز دوڑنا ہے اور باقی صحیح عام رفتار سے ہی پوری کرنی ہے۔ نیز مکمل صحیح میں دوڑنا
باعث مشقت اور دیگر صحیح کرنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ بعض لوگ ایسا جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس عبادت سے جان چھڑانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، جبکہ اس فریضے کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور یہ ذکر و دعا کا مقام ہے، لہٰذا جو بھی عمل کرے گا وہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگا اور باذن اللہ اس کی دعا اور ذکر مقبول و ماجور ہوں گے، یعنی قبول بھی ہو جائیں گے اور اجر کا باعث بھی بنیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی حرم تک پہنچ کر بھی اگر کوئی اپنی عبادت میں خشوع و خضوع نہیں لا سکتا اور اطمینان سے کام نہیں کر سکتا، تو یعنی پھر وہ کہاں جا کر اللہ سے اپنا تعلق خاص پیدا کرے گا؟ اور یہ تعلق خاص اور پھر یہ کہ اطمینان سے سارے کام کرنا، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر نماز میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن گھروں میں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان اسی گھن چکر میں نماز پوری کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر انسان یہی کر رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ تو آپ نکلے ہی اللہ کی راہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرما دے اور ہمیں دین حنیف پر قائم کر دے۔ کچھ لوگ لاپرواہی کرتے ہوئے بغیر شرعی عذر کے ویل چیئر پر سعی کرتے ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن انسان کو اپنے دین کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے اور جب تک چلنے پر قادر ہو تو اسے پیدل چل کر ہی سعی کرنی چاہیے۔ اگر عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ جو شخص کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے معذور ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں شامل ہوگا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو جب شرعی عذر ہو تو پھر رخصت لینے یا سہولت کا استعمال کرنے سے روکا نہیں گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس وقت آپ وہ لے رہے ہوں گے کہ جس وقت آپ شرعی عذر پر ہیں تو ثواب آپ کے لیے وہی لکھا جا رہا ہوگا جو آپ نے حالت صحت میں کیا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی یا لیٹ کر نماز پڑھنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر رخصت کے فرض نماز اسی طرح ہی پڑھتا رہتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے نا، اور ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہو، کیونکہ وہ اس کے یعنی قیام شرط ہے نا فرض نماز کے لیے، تو وہ اس کو اس کی شرائط کے مطابق ہی ادا نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ صفا سے صفا تک کو ایک چکر شمار کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک ایک چکر ہے، حالانکہ اس طرح تو اس کی صحیح 14 چکر ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار کیا اور مروہ سے واپس صفا تک دوسرا چکر۔ یہ بھی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عبادت کے شروع کرنے سے قبل اس کے احکام سے آگاہی حاصل کرے تاکہ اس کی ادائیگی جہالت و تقلید کے بجائے علم و معرفت کی روشنی میں ہو۔ آپ یہ دیکھیں جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے علم میں پہلے سے ہو، اور یہ جو غلطیاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ان تجربات سے گزرے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے لوگ طواف کے 7 چکر شمار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح صحیح کے چکر شمار کرنے ہیں، حالانکہ اس طرح وہ کرتے ہوئے صحیح کے 14 چکر بنا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں علم ہو یا آپ کو کوئی ایسا کرتا نظر آئے یا کوئی آپ سے ایسا سوال کرے تو اس کی وقت پر رہنمائی کریں تاکہ اس کی عمل کے مقبول ہونے میں آپ اس کی مدد کر سکیں۔ اور اسی طرح طواف میں بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چکر ایک طواف ہے، حالانکہ 7 چکروں پر ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حج یا عمرے کے بغیر ہی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا عبادت و ثواب سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جیسے نفلی طواف ہوتا ہے ویسے ہی نفلی سعی بھی مشروع ہوگی، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔
یہ بھی جہالت اور تقلید اور عوام کی من گھڑت حکایتوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہمارے شیخ عبداللہ بن عقیل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس کے متعلق تو انہوں نے فرمایا، جو شخص حج و عمرہ کے بغیر صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی راستے میں چل رہا ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے سر منڈوانے اور بال کٹوانے سے متعلق غلطیاں۔ کچھ لوگ اس طرح سے سر کا کچھ حصہ تو مکمل موڑتے ہیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ موڑنا چاہ رہا ہے تو مکمل سر کا موڑنا اس پر واجب ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسا سر موڑنا قضا کہلاتا ہے جو اسلام میں منع ہے، یہ تو عام حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں گے اب یہود و نصارہ کی پیروی میں آج ہمارے لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی یہ سمجھانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ جب عمرہ سے حلال ہونا چاہتے ہیں تو سر کی کسی ایک جانب سے تھوڑے سے بال کاٹ کر حلال ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ظاہری حکم کے خلاف ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈوانے یا بال کٹوانے والے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سر کے بال کٹوانے کا واضح اثر دکھائی دے۔ ایسا جو نہیں ایسا کرتا ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور عبادت کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اسے حکم دیا گیا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ادا کیا۔ بعض لوگ جب صحیح سے فارغ ہوتے ہیں تو نائی یا حجام نہ ملنے پر اپنی رہائش گاہ پر جا کر احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں اور بعد میں سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب تک انسان سر کا حلق یا تقصیر نہیں کروا لیتا تب تک عمرے سے حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا انہیں چاہیے کہ تقصیر کریں یعنی کم کروائیں بالوں کو اور احرام کھول دیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا اور سمجھا کہ ایسا جائز ہے اس کے لیے واجب ہے کہ جو ہی اسے اس غلطی کا علم ہو فوراً سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام پہنے، پھر حلق یا تقصیر کروائے اور حلال ہو جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر منڈوانا صرف احرام کے کپڑے اتارنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمرے کے واجبات میں سے آخری واجب ہے اور حج کے واجبات میں سے بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ عطا فرما دیں، اور حج اور عمرے کے درمیان جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی بھی رہنمائی فرمائیں، اور جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلانے کا موقع دیں تو ہمارے عمرہ اور حج کو مقبول فرمائیں اور ہمیں اس سے اجر عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔